إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے دین کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عامل بنا دے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا، ان کی آزمائشوں کو اور ان کی امتحانات کا تذکرہ فرمایا. تو آج کی مجلس میں مختصراً سیرت ابراہیم کے ایک پہلو پر روشنی ڈالوں گا. اس سے پہلے ایک تمہیدی طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم کو بنایا ہے. ایک عالم تو وہ ہے جہاں پر خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت، تکلیف، مصیبت، پریشانی، غم، ٹینشن کا نام و نشان نہیں. وہ عالم جنت کا عالم ہے. اور دوسرا عالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف، مصیبت ہی مصیبت، روزانہ نئی عذاب، پریشانیاں، راحت، چین، سکون کا نام و نشان نہیں، وہ جہنم ہے. اور ایک عالم وہ ہے جہاں جنت کے بھی کچھ مناظر ہے، کچھ جہنم کے بھی مناظر نظر آتے ہیں. کبھی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی غم اور تکلیف سے بھی انسان دوچار ہوتا ہے. کبھی انسان غنا کی حالت میں ہے، مالداری کی حالت میں، تو کبھی فقر کی حالت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے. کبھی صحت کا عالم تو کبھی بیماری کا عالم، کبھی عزت تو کبھی ذلت، کبھی جوانی تو کبھی بڑھاپا، و دنیا کا عالم ہے. آج ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ یہ دنیا نام ہی، یہاں پر خوشیاں بھی ملے گی، یہاں غم بھی ساتھ میں آ سکتے ہیں. لیکن ہماری رات دین کی محنتیں، رات دین کی صحیح اس بات کی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی میرا مخالف کھڑا نہ ہو، کبھی کوئی میرا سامنا نہ کرے، کبھی کوئی میرا دشمن نہ ہو. ہماری ذہنوں کو ہم نے اس طرح سے بنا کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم یہ دن رات کے نظام کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج کا بچہ کل آئندہ جوان، آج کا جوان کل کا بوڑھا، آج کا غریب کل کا مالدار ہو سکتا ہے، اور آج کا مالدار کل کا غریب بھی ہو سکتا ہے. آج کا عزت دار آئندہ کل کا ذلت کی کرسی پر بٹھایا جا سکتا ہے، اور آج جو عزت کی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں ان سے عزتوں کو چھینا بھی جا سکتا ہے، اور جو نیچے ہے ان کو بڑا آئندہ کل بنایا بھی جا سکتا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ یہ دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو خیر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لقب عطا فرمایا. خلیل کے معنی دوست کے ہوتے، خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ قرآن کریم میں کئی آزمائش ان کی فرمائی، کئی امتحانات سے. بچپن ہی سے ان کے امتحانات شروع ہو گئے. بچپن کے دور سے جہاں ہوش سنبھالا وہیں سے ان کے امتحانات کی زندگی شروع ہوتی چلی گئی. لیکن ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرما دیا. فرشتوں نے دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، ایسا تو کیا ہے ان کے اندر؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے، کبھی میرے سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، میری محبت میں، میرے عشق میں حد سے بڑا ہوا ہے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، ہر تکلیف کو وہ دل سے قبول کرتا ہے، ہر پریشانی پہ وہ صبر کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ایک موقع ہمیں بھی دے کہ ہم بھی آزماتے ہیں تیرا کیسا خلیل ہے، کیسا دوست ہے۔ اللہ نے کہا اجازت ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ جس طرح کے موقع آتے جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو علماء کرام زکوٰۃ کے مسائل کو، روزے کے بیان کو بیان کرتے ہیں۔ عید کے موقع کے بعد بقرعید سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، قربانی کے بیان کو، مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ محرم آتا ہے تو شہداء کے واقعات کو یاد کرایا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے ہر سال وہی بات، ہر سال وہی بات، ہر سال انہی باتوں کو سنتے رہیں گے تو ہمارے دل و دماغ میں علماء کرام، انبیاء علیہ السلام کی عظمتیں بیٹھی رہے گی، ہمارا تعلق ان سے جڑتا رہے گا اور ہماری نئی نسلیں ایمان سے قریب ہوتی رہے گی۔ اور انہی باتوں کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ یہی ساری باتیں دھندلی ہو جائے گی اور ہماری نئی نسلیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت، نبیوں کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگیوں سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک شخص ہے بکریوں کو چرا رہا ہے، اور بکری کو چراتے چراتے اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد میں چند کلمات کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، جس کو تراویح کے درمیان 4 رکعت کی نماز کے درمیان جن کلمات کو پڑھا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، اس کی بڑائی کو بیان کیا۔ وہ کلمات پڑھتے ہوئے وہ چرواہا اپنی بکری کو چرواتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو سے نکل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو سچے پکے عاشق الہی ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، جب اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کا عاشق اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ میری معشوق کا تذکرہ چلتا رہے، میرے معشوق کا نام چلتا رہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا عالم یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت بے چین ہو گئی کہ میرے رب کی تعریف کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دو۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، کچھ دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا دینا پڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے جا رہے تو وہ نوجوان ان کے پاس سے گزرا، بکریاں ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ تو وہ شخص نے کہا کہ آپ کی جو بکریاں ہیں یہ آدھی بکریاں آپ مجھے دے دو، میں اللہ تعالیٰ کی پھر سے وہ کلمات دہراتوں گا ان کی شان میں۔ اس نے دوبارہ وہ کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کلمات دہرائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور جوش میں آ گئی، کہا ایک مرتبہ اور پھر سے میرے رب کی، میرے اللہ کی تعریف بیان کر دے، یہ میری باقی آدھی ریوڑ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ کیسی محبت ہوگی! صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کو سننے کے لیے، اللہ کی حمد کو سننے کے لیے اپنے سارے جانور، اپنے ساری جائیداد اللہ تعالیٰ کے نام پر کر دے رہے، سامنے والے کو دے رہے۔ اور آج ہماری زندگیوں کا حال بھی دیکھا جائے، آج ہمیں حلال چھوڑنے کو نہیں کہا جاتا ہے، ہمیں صرف اللہ کی محبت میں حرام چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، ہمیں صرف جھوٹ چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، ہمیں دھوکہ دینے سے منع کیا جاتا ہے، ہمیں سود کو چھوڑنے سے منع کیا جاتا ہے۔ آج ہم سے حرام بھی نہیں چھوٹتا، اور وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کی محبت نے اپنے تمام جانور، اپنے ریوڑ بکریوں کو اس کو نام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور نشے میں آ گئے کہ ایک مرتبہ اور میرے رب کی تعریف کر دے۔ سامنے والے نے کہا تو نے تو سارا ہی ریوڑ مجھے دے دیا، اب دینے کے لیے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ کہ اتنی ساری بکریاں ہیں، اتنا بڑا ریوڑ ہے، کسی کو چرانے کی ضرورت پڑے گی، پوری زندگی تیری بکریاں مفت میں چرا دیا کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے اللہ تعالیٰ تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے،
اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تیری حقیقی سچی محبت، تیرے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے تاکہ ہم گناہوں سے باز آ جائے، ہماری زندگیاں تیری مرضی کے مطابق گزرنے والی بن جائے۔ تو کہا، پھر اس نے کہا، دیکھا کہ وہ تو فرشتہ تھا انسان کی شکل میں، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم نے تمہارے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے آئے تھے، واقعی میں تم اللہ کے خلیل ہو، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پڑی ہوئی، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ امتحان لینے والا ایک وہ ہو جو دنیا کے اعتبار سے بڑا ہے، دنیاوی علم کے اعتبار سے بڑا، دین کے اعتبار سے علم کے بڑا ہے، وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے سامنے والے کا امتحان لے گا۔ یہاں امتحان لینے والا کوئی مخلوق نہیں، خالق ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، امتحان لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کیسے حالات میں کہ جب انہوں نے جس گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ بھی بتوں کے پوجنے والے مشرک ہے، بت پرست ہے۔ جب وہ ہوش سنبھالا، دیکھا کہ میرے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام آزر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہے، بتوں کو پوجتا ہے، بتوں کو بیچتا ہے۔ ایسے حالات میں گھر والوں کے خلاف جانا، ماحول کے خلاف جانا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ہوش سنبھالا کہ ماں باپ کا مذہب کچھ الگ، قبیلے والوں کا مذہب کچھ الگ، خاندان والوں کا مذہب کچھ الگ، اور ان لوگ ایسے کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھوں کو جوڑتے ہیں کہ جو نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن بچپن ہی سے اپنے ماں باپ نے ماحول کے خلاف زندگی گزاری۔ زندگی میں کبھی بھی ان بتوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، کبھی ان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ ذہن، دل و دماغ تو یہ کہتا تھا یہ مٹی کے بنے ہوئے بت کیسے معبود بن سکتے ہیں جو نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو سن نہیں سکتا وہ لوگوں کی مرادوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ ہمارے دلوں میں بھی ایک بات کو پیدا کرتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، نبی کے دین پر، نبی کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والے، لیکن جب جہاں کہیں شادی بیاہ کا موقع آیا، ہمارا عمل ہمارے معاشرے کے موافق ہو جاتا ہے۔ بھئی ہماری شادی ایسے کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں میں ناچ گانے کیوں ہو رہے ہیں؟ یا ہمارے گھروں کی شادیوں میں بے پردگیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسلام کے خلاف ہے۔ بھئی خوشی کا موقع ہے، زندگی میں ایک ہی لڑکا ہے، ایک ہی لڑکی، کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے، ایک ہی لڑکا ہے، زندگی میں کبھی بار بار موقع آتے ہیں۔ انسان اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جاتا، اپنے معاشرے کے خلاف نہیں جاتا۔ بھئی میرا معاشرے میں یہی ماحول ہے، میرے خاندان کا یہی رسم و رواج ہے، میں اپنے خاندان کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا نکاح کی شادی کی تاریخ کے سلسلے میں، نکاح کی تاریخ کے سلسلے میں، وہیں پر میں نے لوگوں کو بات بتائی کہ نکاح اس طرح سے ہونا چاہیے، شادی اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے ہمارے خاندان میں تو یہ رواج چلتا ہے، ہم تو ہمارے خاندان کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نعوذ باللہ، ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا دین پیچھے، قرآن کریم پیچھے ہے، لیکن شادی بیاہ کا موقع آئے گا ہم وہی کریں گے جو ہمارا نفس کہے گا، ہمارے باپ دادا کر آئے۔ وہی نعرہ جو زمانے جاہلیت میں کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کیا تھا، جو ہمارے نبی نے ان کے سامنے توحید کو پیش کیا، دعوت کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا۔ اور ہر نبی کے زمانے میں ان کی امتوں نے وہی کہا کہ ہمارے باپ دادا جس پر چل کر آ رہے ہیں ہم اس مسلک کو نہیں چھوڑیں گے۔ چاروں طرف ہمارے غیروں کی آبادی، مسلم آبادی کم ہے، ہماری شادی بیاہ کا موقع ہو یا موت میت کا موقع ہو، ہمارے علماء کچھ کہے، اسلام کچھ کہے، میری شادی بیاہ میرے مذہب کے، میرے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ میرے گھر میں میت ہو گئی، موت کا موقع ہوگا تو میرے یہاں رسم و رواج موت کے موقع پر وہی کیے جائیں گے جو میرے باپ دادا نے کیے تھے۔ علماء کیا کہتے ہیں، مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، حلال ہے، جائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں میرے باپ دادا کے طور و طریقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہمارا ایمان اس سطح پر ہے۔ تو شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ایک ہی لڑکا ہے، تھوڑا بہت تو چل ہی جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی لڑکا دیا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ خوشی کا موقع آیا،
کہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہ کہہ دے میں نے تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، تجھے لڑکا دیا، لڑکی دی، تو نے ایک ہی مرتبہ اس شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر پورے خاندان والوں کو خوش کیا، مجھے ناراض کیا، ایک ہی موقع پر تو نے مجھے ناراض کیا تھا، آج میں ایک ہی مرتبہ تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ ایک ہی مرتبہ دنیا میں آئے ہیں، ایک ہی مرتبہ موت واقع ہوگی، ایک ہی مرتبہ انسان کو قبر میں جانا ہے، قبر میں فرشتے یہ نہ کہہ دے تو ایک ہی مرتبہ قبر میں آیا ہے، ہم قیامت تک تجھ پر عذاب کو برساتے رہیں گے، ایک ہی مرتبہ قیامت طاری ہوگی، ایک ہی مرتبہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، بار بار نہیں ہوگا۔ اللہ یہ نہ کہہ دے تو نے ایک ہی مرتبہ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے مجھے ناراض کیا تھا، آج میں ایک مرتبہ تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہم یہ نہ دیکھیں گناہ کے بارے میں بھی، یہ گناہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، بلکہ یہ دیکھیں جس ذات کا حکم توڑا جا رہا ہے، جس ذات کی خلاف ورزی کی جا رہی، جس ذات کو ناراض کیا جا رہا ہے، وہ ذات نہ صغیر ہے نہ کبیر ہے، بلکہ وہ اکبر ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ یہ نہ دیکھیں گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ تھوڑی ہے، حرام تھوڑی نہ ہے، نہیں، جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ نہ صغیر ہے نہ کبیر ہے، وہ تو اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے۔ وہی ابتلا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا پہلو، ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، کئی دن چاہیے، کئی مجلسیں چاہیے، ان کی پوری زندگی قرآن کریم الگ الگ پہلو سے پورے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو ایسے ماحول میں کہ ماں باپ بھی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں کیا کرتا، میرے ماں باپ بھی بتوں کو پوجتے تھے، میں بھی بتوں کو پوجنے لگا، میرا پورا قبیلہ، میرا پورا ماحول ایسا تھا، میں اپنے ماحول کے خلاف نہ جا سکا۔ اللہ سے یہ نہیں کہا بلکہ اپنے رب سے راضی رہے، بلکہ اپنی قوم کو، بستی والوں کو، اپنے ماں باپ کو دعوت دی، یا ابتی، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، یا ابتی، سب سے پہلے تبلیغ کی ابتدا، دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلے دعوت کی ابتدا اپنے گھر والوں سے شروع فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے نبی کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے، یعنی آپ کی ابتدا اپنے خاندان سے ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں سے ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی دعوت و تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر والوں سے فرمائی، اپنے خاندان والوں سے فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعوت کی ابتدا، تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم باہر والوں کی فکر کریں، ہماری اولادیں نمازوں کو چھوڑتی چلی جائے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، ہمارے گھر سے ہماری ابتدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد آپ کیوں ایسی معبود کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سننے کی طاقت نہ دیکھنے کی طاقت، ولا یغنی عنک شیئا، جو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دینے والا ہے، کسی بھی چیز کا غنی نہیں ہے، آپ ایسے معبود کی، ایسے پتلوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ لیکن ان کے والد نے نہیں مانا، قوم کو سمجھایا، نہیں مانا۔ ایک مرتبہ جب میلے کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، وہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں اپنی کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جب میلے سے سارے لوگ واپس آئے، دیکھا سارے ہمارے معبود ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، دیکھا کہ یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ابراہیم ہی رات دن ان کی برائی کرتا رہتا، ابراہیم نے کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا، تم ان کے جو ان کا معبود ہے انہی سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے کیا ہے۔ وہ سارے شرمندہ ہو گئے کہ ابراہیم تمہیں تو پتہ یہ بول نہیں سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب بول نہیں سکتا، تمہاری مرادوں کو سن نہیں سکتا، تم کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو؟ لیکن وہی دل میں ایک نفرت، ایک حسد، ایک بغض بڑھا ہوا ہے، ایک اندھی تقلید بھری پڑی ہوئی ہے کہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، ہمارے ماں باپ جو کرتا آ رہے ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ یہ بات اڑتے اڑتے بادشاہ تک پہنچ گئی، نمرود تک پہنچ گئی۔ اپنی بات کو مختصراً ختم کروں، اس بادشاہ کا لقب نمرود تھا۔ نمرود نے ایک بڑی سی آگ جلائی،
اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن یہاں ایک نبی کے توکل کو دیکھو، ایک نبی کا اللہ پر بھروسہ، اس کا توکل کیسا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ابراہیم کی مدد کے لیے جاؤ، فرشتے آئے کہ اے نبی، اے خلیل اللہ، اگر آپ کہیں ہم آگ کو بجھا دیں، دوسروں کو ہم آگ میں ڈال دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، وہ اللہ میری مدد کے لیے کافی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا توکل پتہ چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے، فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر جا رہے۔ فرعون نے لشکر کو تیار کر کے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جا رہے ہیں، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آ رہا ہے اپنے لشکر کو لے کر۔ یہاں بنی اسرائیل کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کچھ بھی، خالی ہاتھ ہے۔ آگے سمندر، آگے بھی موت، پیچھے ہٹتے تو پیچھے بھی موت ہے۔ بنی اسرائیل دو موتوں کے درمیان کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں تو آگے بھی موت، پیچھے جائے پیچھے بھی موت۔ ایک نبی کا توکل دیکھو، ایک نبی کا ایمان دیکھو کہ ایک ایسا ایمان ایک مسلمان کا بھی ہونا چاہیے۔ بنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جملے قرآن کریم نے نقل فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہرگز نہیں کیا آتے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لا بھی کیسے تھے، لا نہیں، ایسا نہیں۔ کتنی تاکید والا جملہ لے کر، ہرگز نہیں، یہ نہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جو عربی زبان جانتے انہیں پتہ ہے کتنا بھاری جو جملہ ہے، کتنا اس میں توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ اِنَّا یقیناً، بے شک، ضرور بھی ضرور، ابھی میرا رب مجھے راستہ بتائے گا، وہ رب میرے ساتھ موجود ہے۔ کتنا توکل ہے۔ اللہ نے جب دیکھا میرا نبی ایسا، اس کا بھروسہ ایسا، وہ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ یقیناً ضرور بھی ضرور میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی مجھے راستہ بتائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے راستوں کو کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتے آئے، ہم آپ کی نصرت کریں، مدد فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی، میرا حبیب، میرا بندہ، میرا خلیل پر توکل مجھ پر اتنا ہے، اللہ براہ راست اپنے نبی کی مدد کے لیے آ گئے، اور آگ کو براہ راست حکم درمیان، سارے راستے درمیان سے ہٹ گئے، کسی کو واسطہ نہیں بنائے، اللہ خود مدد کے لیے آ گئے۔ وہ فرمائے یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ دو لفظ استعمال فرمائے، یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ اے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا اے آگ تم میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا۔ اگر اللہ کسی کو آگ کو حکم دے دیتا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اپنی حیثیت سے اس کو جتنا ٹھنڈا ہونا تھا وہ ٹھنڈی ہو جاتی، اور بعض اوقات ٹھنڈی بھی انسان کی جان لے لیتی ہے۔ اللہ نے دو لفظ فرمائے، بردم و سلامت، ٹھنڈا بھی ہونا ہے لیکن سلامتی کے ساتھ ہونا، اتنا ٹھنڈا کہ سلامتی موجود ہو، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلو مختصر سے ہمارے سامنے، ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا بھروسہ۔ اگر ہماری زندگی اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، ہمیں حلال کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم حرام کو چھوڑ دے، اپنے معاشرے کے ماحول کو چھوڑے، رسم و رواج کو چھوڑے، اور ہماری زندگیاں قرآن حدیث کے موافق ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔